میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو بلاگ کے ساتھ میں ہوں شاہد کاظمی۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ عید سے ایک دن پہلے پاکستان میں ایک افسوسناک سانحہ پیش آیا اور PK-8303 لاہور سے جو کراچی جا رہی تھی اور کراچی کے ایئرپورٹس کے رن وے سے صرف 1 منٹ کی دوری پہ تھی، وہ وہاں نزدیکی آبادی کے اوپر گر کے تباہ ہو گئی اور اس المناک حادثے کے اندر 100 کے قریب قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں۔ اس میں سب سے قابل غور بات یہ ہے کہ اس حادثے کی تحقیقات ہوں گی، اس کا ذمہ دار کون ہے وہ آنے والے دنوں میں یقینی طور پہ پتہ چل جائے گا۔ لیکن پاکستان کا ایک المیہ یہ بھی رہا ہے کہ یہاں پہ حادثات کی ذمہ داری کوئی بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ وزیر ہوا بازی اور سول ایویشن جناب غلام سرور خان صاحب نے اس حوالے سے ایک بیان جاری کیا کہ اگر تحقیقات میں وہ ذمہ دار ثابت ہو گئے تو وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں گے۔ اسی طرح پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے CEO جو ہیں ارشد ملک صاحب، انہوں نے بھی اس حوالے سے بیانات جاری کیے۔ ایک حقیقت جس کا ہمیں ادراک نہیں ہے اور ہم اس سے پہلوتی کرنا شروع ہو جاتے ہیں کسی بھی حادثے یا سانحے کے بعد، کہ تحقیقات مکمل ہونے سے پہلے ہم الزامات کا ایک ایسا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں کہ جو نہ صرف زندہ افراد کو انتہائی برا لگتا ہے بلکہ اس حادثے میں جان سے جانے والوں کے عزیز و اقارب کے لیے بھی ایک نہایت افسوسناک پہلو ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس حادثے میں 100 کے قریب افراد اپنی جانوں سے چلے گئے۔ یہ ایک ایئر بس کمپنی کا 380 طیارہ تھا۔ ایئر بس فرانس کی ایک طیارہ ساز کمپنی ہے اور پوری دنیا کے اندر آپ اگر جائزہ لیجئے تو طیارہ حادثات جتنے بھی ہیں، خاص طور پہ مسافر طیاروں کے جتنے بھی حادثات ہیں، وہ طیارے بنانے والی کمپنی اس میں تحقیقات کے اندر نہ صرف پوری سہولیات پیش کرتی ہے بلکہ وہ ہر طرح کا تعاون بھی کرتی ہے تحقیقات میں، تاکہ اس طیارہ ساز کمپنی کو مستقبل کے اندر جہاز سازی کے لیے مدد مل سکے اور جو فلاز یا غلطیاں ان کی تیاری میں رہ جاتی ہیں ان سے مستقبل میں نمٹنے میں مدد مل سکے۔ لیکن پاکستان میں المیہ یہ ہے اور افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ حادثہ ہوتے ہی ہم اپنے تئیں خود ذمہ داروں کا تعین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت سوشل میڈیا کا اگر آپ جائزہ لیں تو سوشل میڈیا پہ واضح طور پہ 2 گروہ نظر آنا شروع ہو چکے ہیں، ایک گروپ بندی سی بننا شروع ہو چکی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو اس میں افسران کو، وزیر صاحب کو اور CEO جو PIA ہیں ان کو کلین چٹ دے رہے ہیں، اور باقی جو دوسرا گروپ ہے وہ ان کو نہ صرف ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے بلکہ ان کے عہدوں سے استعفوں کا مطالبہ بھی کر رہا ہے، اور یہ کہنا شروع ہو گیا ہے کہ اس میں وزیر جو ہیں غلام سرور خان صاحب وہ استعفیٰ دیں، CEO جو ہیں PIA کے وہ استعفیٰ دیں۔ لیکن اس حوالے سے ایک اور افسوسناک پہلو یہ آج جو سوشل میڈیا پہ کچھ خبریں زیر گردش رہیں کہ اس حادثے میں شہید ہو جانے والے جو پائلٹ سجاد صاحب ہیں ان کے کردار کے حوالے سے بھی انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئیں کہ اس طیارہ حادثہ میں ان کی غلطی تھی یا ان کی غلطی نہیں تھی۔ 2 آراء قائم ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ کچھ لوگ یہ اس رائے کے اوپر مکمل طور پہ جامع طور پہ ایک تجزیہ اپنا پیش کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ مکمل طور پہ جو پائلٹ سجاد صاحب تھے ان کا اس حادثے میں قصور ہے۔ اگر لینڈنگ گیئر نہیں کھلا تو ان کو خود پتہ کیوں نہیں چلا، اور اگر لینڈنگ گیئر نہیں کھلا تو پہلی دفعہ انہوں نے لینڈنگ کی کوشش کیوں کی۔ یہاں پہ خبروں کے اندر آپ نے ایک چھوٹی سی خبر دیکھی ہوگی کہ فرانسیسی ماہرین کی ایک ٹیم اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہے۔ ایئر بس کیونکہ ایک فرانس کی طیارہ ساز کمپنی ہے تو کوئی بھی طیارہ ساز کمپنی اپنی ریپوٹیشن بالکل ہرٹ نہیں کرنا چاہتی، وہ اپنی شہرت کو کبھی بھی داغدار نہیں کرنا چاہے گی کہ اس کا طیارہ ایسا غلط تھا، کیونکہ اس کے طیارے کی مینوفیکچرنگ فالٹ کچھ ایسا تھا جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا۔ اس لیے فرانسیسی ماہرین کی ٹیم اس وقت پاکستان میں تحقیقات میں مدد دینے کے لیے نہ صرف موجود ہے بلکہ انہوں نے جہاز کا سارا ریکیج ملبہ جو ہے وہ ایئرپورٹ کے ایک خالی جگہ پہ ڈمپ کر دیا ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں، نیشنل جیوگرافک میں ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ حادثات جب ہوتے ہیں تو طیارہ ساز کمپنیاں مکمل طور پہ ساز و سامان اپنے ہیڈ آفسز میں لے جاتی ہیں، اپنے ورکشاپس میں لے جاتی ہیں، وہ مکمل طور پہ ریکنسٹرکشن ان کی ہوتی ہے اور حادثے کے محرکات جاننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ محرکات جاننے کا اسباب، حادثے کے جاننے کا ٹائم پیریڈ ہے وہ چند ماہ سے لے کے چند سال تک بھی ہو سکتا ہے۔
حادثے کی مکمل تحقیقاتی رپورٹ سامنے آنے تک جو ہم اپنی خیال کے کلابے ملانا شروع کر دیتے ہیں، ہم لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں، اس سے بہت سے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ جس طرح ابھی اس جہاز کے پائلٹ کے حوالے سے کچھ خبریں زیر گردش ہیں جو یقینی طور پہ ان کے عزیز و اقارب کے لیے دل آزاری کا سبب بن رہی ہیں۔ ہم نے کنٹرول ٹاور کے ساتھ پائلٹ کی جو آخری لمحات کی گفتگو تھی وہ اگر آپ سنیں تو آپ پہ ایک حیران کن انکشاف ہوگا کہ پائلٹ نے آخری لمحات میں بھی جب اس کو مکمل یہ یقین ہو چکا تھا کہ دونوں انجن مکمل طور پہ فیل ہو چکے ہیں، اس وقت بھی اس کی آواز میں نہ کسی قسم کی کوئی کپکپاہٹ شامل تھی، نہ کسی قسم کا کوئی ہیجان ان کی آواز میں شامل تھا، نہ ان کی آواز میں کسی بھی قسم کی گھبراہٹ دیکھنے یا سننے کو ہمیں میسر آئی۔ آخری لمحات تک وہ مکمل طور پر کمپوز حالت میں جہاز کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ 30-40 سال کا ان کا جو کیریئر ہے، اس پورے کیریئر کو ہم نے ایک لمحے کے اندر داغدار کرنا شروع کر دیا ہے، اور داغدار بھی ہم نے اس شخص کا کیریئر کرنا شروع کر دیا ہے جو جواب دینے کے لیے دنیا میں موجود ہی نہیں رہا۔ ہم سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کرنے سے زیادہ منفی استعمال زیادہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا اطلاعات اور معلومات سے زیادہ ہمارے لیے نہ صرف تفریح کا ذریعہ بن چکا ہے بلکہ ہم ہر روز ایک نیا تنازع سوشل میڈیا کے اوپر کھڑا کر دیتے ہیں۔ فرانسیسی ماہرین اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہیں اور پاکستان کے اندر انہوں نے تحقیقات کے لیے اپنا سٹے بڑھا دیا ہے۔ پاکستان کے اندر وہ ان کا جو رہنے کا دورانیہ ہے بڑھانے کی وجہ ہی یہی ہے کہ وہ مکمل تحقیقات کرنا چاہتے ہیں، اور طیارے کا بلیک باکس جو ہے وہ ان کو مل چکا ہے، اس کو بھی ڈیکوڈ کرنے کے لیے وہ فرانس لے جائیں گے۔ طیارے کے دیگر ضروری پرزہ جات، دیگر ملبہ یا ریکیج جو ہے وہ بھی وہ ہو سکتا ہے فرانس ساتھ لے جائیں اور اس تحقیقات میں ان کو مدد دے سکیں۔ اس تحقیقات میں ان کو 1 سال یا 2 سال کا عرصہ بھی لگ سکتا ہے۔ ابتدائی رپورٹ تو بڑی جلدی تیار بھی ہوگی اور ہمارے سامنے بھی آ گئی، لیکن جس کی حادثے کی وجوہات کیا تھیں، اسباب کیا تھے، ان کو جاننے کے لیے ہمیں کم از کم 6 مہینے سے 1 سال انتظار کرنا پڑے گا کہ فرانسیسی ماہرین کی جو مرتب کردہ رپورٹ ہے وہ سامنے آئے اور اس میں ہم یہ جان سکیں کہ غفلت یا کوتاہی کس کی تھی۔ ان تحقیقات سے پہلے کسی بھی طرح کی الزام تراشی کسی بھی زندہ یا اس حادثے میں جان سے جانے والے شخص پہ ہم کرتے ہیں تو جو جان سے چلا گیا اس کے پیچھے رہ جانے والے عزیز و اقارب کے لیے یہ نہ صرف دل آزاری کا سبب ہوگا بلکہ ان کے دل میں یہ خیال بھی راسخ ہو جائے گا کہ ان کے خاندان کے جانے والے فرد نے اگر پاکستان کے لیے خدمات سر انجام دیں تو ان کی خدمات کا صلہ ان کو یہ مل رہا ہے کہ ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان پہ الزامات کی بارش ہونا شروع ہوگی۔ آپ سے گزارش صرف اتنی ہے کہ اس جہاز کے حادثے میں جتنی جانیں گئیں ان کے لیے دعائے مغفرت کے ساتھ ساتھ تحقیقات کا انتظار کیجئے، تفصیلی رپورٹ آنے کا انتظار کیجئے۔ فرانسیسی ماہرین ان تحقیقات سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں، جہاز کی تباہی کے وجوہات کیا ہیں، جب تک ان کا تعین یہ ماہرین نہیں کر لیتے تب تک آپ کسی بھی قسم کی کیا سارائی سے نہ صرف گریز کیجئے بلکہ سوشل میڈیا پہ اپنی قابلیت کے کلابے ملانے کی ہرگز کوشش نہ کیجئے کہ جن سے حادثے کا شکار ہونے والے افراد کے عزیز و اقارب کو نہ صرف دکھ ہو بلکہ وہ اپنے دل میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ اس وطن کے لیے کام کرنے والے لوگوں کا صلہ ہم اس طرح دیتے ہیں۔ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو بلاگ اچھا لگے اس ویڈیو بلاگ کو پسند کیجئے گا، اس پر رائے کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اس بلاگ کو، اور چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔